بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. صدق اللہ العظیم. برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہنوں، سیرت کے سلسلے کا ہمارا یہ نواں پروگرام ہے. آج کے درس میں ہم چند ان لوگوں کا تذکرہ کریں گے جو ابتدائی دور میں اسلام لائے اور جنہوں نے سب سے پہلے کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا. گزشتہ درس میں ہم بتا چکے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں. وہ حضور کی زوجہ تھیں اور نہایت ذکی اور فہیم عورت تھیں. ان کی رفاقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور اسلام کو بہت مفید ہوئی. انہوں نے پوری زندگی حضور کی حمایت اور پشت پناہی کی. لوگوں کی جانب سے جب بھی آپ کو ستایا جاتا، حضرت خدیجہ ڈھال بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی، آپ کا حوصلہ بڑھاتی. سب سے پہلی نماز جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ ہی پڑھی ہے. چنانچہ اول اہل قبلہ حضرت خدیجہ ہی ہیں. یہ نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی تھی. حضرت خدیجہ کا انتقال 10 نبوی میں ہجرت سے 3 سال قبل مکہ مکرمہ میں ہوا ہے. آپ کی قبر مبارک حجون میں ہے. حضرت خدیجہ سے حضور کا نکاح ہوا تو حضور کی عمر مبارک 25 سال کی تھی. انتقال ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال کی تھی. 25 سال نکاح میں رہیں. حضرت خدیجہ کی عمر نکاح کے وقت 40 سال کی تھی اور انتقال کے وقت 65 سال کی تھی. سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. اس کے بعد ورقہ بن نوفل اسلام لائے. ان کے حالات ہم نے گزشتہ درس میں بیان کر دیے تھے. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے. تیسرے نمبر پر اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اس وقت حضرت علی کی عمر مبارک 10 سال کی تھی. بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضرت علی نے حضرت خدیجہ سے ایک دن کے بعد اسلام قبول کیا ہے. حضرت خدیجہ نے پیر کے دن اسلام قبول کیا اور اسی دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. اور حضرت علی نے منگل کے دن اسلام قبول کیا. دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب نماز پڑھی تو حضرت خدیجہ اور حضرت علی آپ کے ساتھ نماز میں شامل تھے. حضرت علی کے حالات کی تفصیل ہم انشاءاللہ الگ سے پیش کریں گے. چوتھے نمبر پر اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ابن حارثہ ہیں. یہ حضور کے آزاد کردہ غلام تھے. سیرت ابن ہشام اور عیون الاثر میں آپ کے اسلام لانے کا واقعہ لکھا ہے. زید نے دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. زید ابن حارثہ کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا. لیکن نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جب وحی نازل فرمائی اور دوسروں کی اولاد کو بیٹا بنانے کو منع فرما دیا، اس سے پہلے انہیں زید ابن محمد کہا جاتا تھا. حکم نازل ہونے کے بعد حضور نے ان سے فرمایا کہ اب اللہ کا یہ حکم نازل ہو گیا ہے، لہذا زید تم اپنے باپ کی طرف اپنی نسبت کیا کرو. پھر زید ابن حارثہ ان کو کہا جانے لگا. ان کے باپ کا نام حارثہ تھا.
زید اکیلے صحابی ہیں جن کا نام قرآن کریم میں آیا ہے۔ ویسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی عبداللہ کے لفظ کے ساتھ قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، لیکن حضرت زید کا نام زید کے نام کے ساتھ قرآن کریم میں تنہا صحابی ہیں جن کا آیا ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ گھر والوں کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دوستوں کو دین کی دعوت دینی شروع کی، تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر کو دعوت دی، اور حضرت ابو بکر نے بلا جھجک اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب کسی کو اسلام پیش کیا تو انہوں نے اسلام کے قبول کرنے میں کچھ نہ کچھ تأمل کیا، سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے بلا کسی جھجک کے دعوت دیتے ہی فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ یہ حدیث عیون الاثر وغیرہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے معلوم کیا کہ سب سے پہلا مسلمان کون ہے، تو فرمایا کہ آزاد مردوں میں حضرت ابو بکر، عورتوں میں حضرت خدیجہ، غلاموں میں زید بن حارثہ، اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم انشاءاللہ حضرت ابو بکر اور حضرت علی کے حالات الگ سے مستقل درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جوان مردوں میں اور بڑے لوگوں میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ حضرت علی نے بھی اسلام سب سے پہلے، بلکہ حضرت ابو بکر سے پہلے قبول کیا ہے، لیکن حضرت ابو بکر چونکہ ایک بااثر شخصیت تھے مکے کی، اور حضرت علی کم عمر بچے تھے، اس کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت ہمت اور حوصلہ دیا۔ حضرت عثمان بن عفان، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت اور دعوت کے ذریعے اسلام میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ مکے کے اعلیٰ خاندان اور سردار لوگ تھے، ان کی وجہ سے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام میں داخل ہوئے، اسلام کو ابتدائی زمانے میں زبردست تقویت حاصل ہو گئی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ باجماعت نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ، عامر بن الجراح، ارقم ابن ابی الارقم اور مزعون ابن حبیب کے 3 بیٹے، عثمان ابن مزعون، قدامہ ابن مزعون اور عبداللہ ابن مزعون، اور عبیدہ ابن الحارث، سعید ابن زید، ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسماء، خباب ابن الارض، عمر ابن ابی وقاص، سعد ابن ابی وقاص کے بھائی، عبداللہ ابن مسعود، سلیط ابن عمر، عیاش ابن ابی ربیعہ نے اسلام قبول کیا۔ انہی کے ساتھ ان کی بیوی اسماء بنت سلامہ بھی مسلمان ہو گئیں۔ اسی دور میں خنیس ابن حذافہ، عامر ابن ربیعہ، عبداللہ ابن جحش، ان کے بھائی ابو احمد ابن جحش، جعفر ابن ابی طالب، ان کی بیوی اسماء بنت عمیس، حاطب ابن الحارث، ان کی بیوی فاطمہ ابن مجلل، بھائی خطاب ابن الحارث، ان کی بیوی فقیحہ بنت یسار،
اور معمر ابن حارث نے بھی اسلام قبول کیا۔ صائب ابن عثمان، مطلب ابن اظہر، ان کی بیوی رملہ ابن ابی عوف، نعیم ابن عبداللہ، عامر ابن فہیرہ، خالد ابن سعید اور ان کی بیوی امنیہ بنت خلف اور حاطب ابن عمرو، ابو حذیفہ ابن عتبہ اور واقد بن عبداللہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی کے ساتھ بکیر ابن عبد یالیل کے 4 بیٹے خالد، عامر، عاقل اور ایاس، اور عمار ابن یاسر، سحیم ابن سنان، عبداللہ ابن جدعان کے غلام، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابتداءً اسلام میں داخل ہو گئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل ابتدائی زمانے میں ساتھی بنے۔ جب نماز کا وقت آتا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ کو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں یا کسی درے میں جا کر ان کے ساتھ نماز ادا فرماتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت علی کسی درے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ حضرت ابو طالب اس طرف آ نکلے۔ حضرت ابو طالب جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے اور انہوں نے حضور کو اپنے پاس رکھا تھا، ان کو معلوم نہیں تھا ابھی، وہ مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ حضرت علی نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور اپنے چچا وغیرہ کو نہیں بتایا تھا۔ حضرت ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے بھتیجے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا دین ہے؟ کیسا طریقہ ہے؟ یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے چچا، یہی دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا، اور خاص کر ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین یہی ہے، اور اللہ نے مجھے اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اس ہدایت اور دین حق کو قبول کر لیں، اس کے بارے میں آپ میرے ساتھی اور مددگار بن جائیں۔ ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے، میں اپنے بزرگوں کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت علی سے کہا کہ اے بیٹے، کیا تم بھی محمد کے ساتھ شامل ہو گئے ہو؟ حضرت علی نے کہا، ابا جان، میں ایمان لے آیا اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور جو بھی اللہ کی طرف سے لے کر آئے اس سب پر میں نے تصدیق کی ہے، اور میں اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا رہوں گا اور اس کی پیروی کروں گا۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ بہتر ہے، تم کو بھلائی اور خیر کی طرف محمد نے دعوت دی ہے، جاؤ تم ان کا ساتھ مت چھوڑنا۔ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کے بھائی ہیں، ان کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ ایک روز وہ عبادت میں مشغول تھے۔ حضرت علی آپ کی دائیں جانب تھے، اتفاق سے ابو طالب ادھر سے گزرے، جعفر بھی آپ کے ہمراہ نماز پڑھ رہے تھے، تو جعفر سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ اے بیٹا، کیا تم بھی علی کی طرح سے اپنے چچا زاد بھائی محمد کے ساتھی بن گئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ ابو طالب نے کہا کہ جاؤ ان کے ساتھ جاؤ اور غار میں نماز پڑھو۔ اسد الغابہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ حضرت جعفر 31 یا 25 صحابہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا اسلام، بڑے سردار تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہا کرتے تھے کہ میرے اسلام لانے سے قبل 3 راتوں تک میں خواب دیکھتا رہا کہ میں اندھیروں میں اور سخت ظلمت میں ہوں، مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی، اچانک ایک سورج سا چمکتا ہے اور میں اس سورج کے پیچھے ہو لیتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ زید ابن حارثہ اور علی اور ابو بکر مجھ سے پہلے اس سورج کی طرف بڑھ چکے ہیں۔ میں سمجھ گیا اور میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی توحید کی تعلیم دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے کہا کہ میں بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ حدیث کی کتابوں میں خصائص کبریٰ وغیرہ میں یہ واقعہ بھی درج ہے۔ اور بھی واقعات ہیں کہ جس میں ان بزرگوں نے جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے ایمان لانے کے واقعات کا تذکرہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ فرمایا کہ میں ایک بار گھر میں گیا تو اپنی خالہ کو گھر والوں کے ساتھ بیٹھے دیکھا۔ میری خالہ نے کہا، میری خالہ کاہنہ تھیں، مجھ کو دیکھتے ہی وہ بولی، اے عثمان تجھ کو بشارت ہو اور سلامتی ہو۔ 3 بار، پھر 3 بار، اور ایک بار تاکہ 10 پورے ہو جائیں۔ لقیت خیرا ووقیت شرا، تو خیر سے ملا ہے اور شر سے محفوظ ہوا ہے۔ خدا کی قسم تو نے ایک نہایت پاک دامن اور حسین عورت سے نکاح کیا ہے کہ تو خود بھی ناکح خدا ہے اور ناکح خدا سے تیری شادی ہوئی ہے۔ یہ سن کر مجھے ان کے الفاظ سن کر تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ اے خالہ کیا کہتی ہو؟ پھر انہوں نے کچھ شعر پڑھے، اے عثمان اے عثمان اے عثمان، تیرے لیے جمال بھی ہے، تیرے لیے شان بھی ہے۔ یہ نبی ہیں جن کے ساتھ نبوت اور رسالت کے دلیلیں ہیں۔ ھذا نبی معہ البرہان ارسلہ بحق الدیان۔ اور ان پر اللہ کا کلام اترتا ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے، پس تو ان کا اتباع کر، کہیں یہ بت تجھے گمراہ نہ کر دیں۔ میں نے کہا اے خالہ آپ تو ایسی شے کا ذکر کرتی ہیں جس کا شہر میں کبھی نام بھی نہیں سنا۔ کہنے لگیں کہ محمد بیٹے عبداللہ کے وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کی طرف سے قول ان کا سراسر فلاح اور کامیابی ہے، ان کا حال کامیاب ہے، ان کے مقابلے میں کسی کی چیخ و پکار کوئی نفع نہ دے گی، اگرچہ کتنی بھی تلواریں چلیں لیکن کوئی ان کے دین کو روک نہ سکے گا۔ یہ کہہ کر اڑ گئیں، مگر ان کا کلام میرے دل پر اثر کر گیا۔ اسی وقت غور و فکر میں پڑ گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات تھی، ان کے پاس گیا۔ ابو بکر نے مجھے متفکر دیکھ کر دریافت کیا کہ کیوں فکر مند ہو؟ میں نے اپنی خالہ سے جو سنا تھا وہ بیان کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ اے عثمان، اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے، تم ہوشیار اور سمجھدار ہو، حق و باطل کے فرق کو سمجھ سکتے ہو، تم جیسے کو حق و باطل میں اشتباہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بت کیا چیز ہیں جن کی پرستش لوگ کرتے ہیں؟ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیا یہ بت اندھے اور بہرے نہیں ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچانے کی ان کے اندر کوئی طاقت ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا خدا کی قسم بے شک ایسے ہی ہیں جیسے تم کہتے ہو،
اس پر حضرت ابوبکر نے کہا کہ واللہ تمہاری خالہ نے جو تم کو بتایا وہ سچ کہا، محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کو اپنا پیام دے کر تمام مخلوق کی طرف بھیجا ہے، تم اگر مناسب سمجھو تو آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور وہ کلام سنو۔ حسن اتفاق دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتفاق سے ادھر تشریف لے آئے۔ حضرت علی ساتھ میں تھے اور کوئی کپڑا آپ کے ہاتھ پہ تھا۔ ابو بکر آپ کو دیکھ کر اٹھے اور آہستہ سے گوشہ مبارک میں کان میں کچھ عرض کیا۔ آپ تشریف لائے، بیٹھ گئے، عثمان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے عثمان، اللہ جنت کی دعوت دیتا ہے، تم اللہ کی دعوت کو قبول کرو، میں اللہ کا رسول ہوں اور مجھے اللہ نے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے کلام سنا، ایسا بے خود اور بے اختیار ہو کر میں اسلام لے آیا، اور یہ کلمات زبان پر جاری ہو گئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کچھ دن گزرے تھے کہ آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ سے میرا نکاح ہو گیا اور سب نے اس نکاح کو پسند کیا۔ یہ واقعہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون، ابو عبیدہ ابن جراح، ابو سلمہ ابن الاسد، ارقم ابن الارقم، یہ سب کے سب ایک ہی مجلس میں مسلمان ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیک اور صالح لوگوں پر جنہوں نے اسلام کو سب سے پہلے سمجھا اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے پہلے ساتھی بنے، اللہ ان سے راضی ہو، ان پر اپنی مہربانی نازل فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، اللہ ان کی عزتوں کو دائم اور قائم فرمائے۔ صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔